حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاد نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر اپنی شان کے مطابق. اللہ کی کیسی صورت ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کا طول، ان کی لمبائی 60 ہاتھ ہے، یعنی کہ اس لیے سمجھو کہ 120 گز حضرت آدم کا قد سے 60 ہاتھ 120 گز بڑھ گئے آئندے پیمائش اور پیمانے کے مطابق. اور پھر جب انہیں پیدا فرمایا تو فرمایا تم جاؤ فرشتوں کا گروہ جو بیٹھا ہوا ہے ان پر سلام کرو. حضرت آدم کو اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے آدم فرشتوں کی ایک جماعت ہے ان کو سلام کرو اور جو وہ تمہیں جواب دے اسے غور سے سنو کیونکہ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا آدم نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پس فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا. پس جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا اور مخلوق اب تک چھوٹی ہوتی رہی.
حدیث پاک تو پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے حضرت آدم نو پیدا فرمایا، لیکن پیدا فرمان تو پہلے سلامتی دی دعا اللہ پاک فرشتیاں دے درمیان جاری کر چکیا سی۔ تو لہذا قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو حتی تستأنسوا، گھر والوں کو پہلے اجازت طلب کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں تے سلام پیش کرو۔ آداب اور اخلاقیات دیکھو نا، زمین اتے تو جانور بھی چل رہے ہیں، لیکن انسان بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب دی امت نو سلامتی کا ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا کہ جڑا فرشتیاں دے درمیان سی، اور پھر فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور ایک تھوڑے واسطے بہترین پیکج ہے اگر تسی غور کرو، یعنی کہ اجازت طلب کرنا، سلام پیش کرنا، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ باہروں کوئی آدمی آیا ہے تو بیٹھے لوگوں کو سلام پیش کرے، سمجھ گئے ہو؟ ایک محفل کے آداب نے، سلیقہ حضور علیہ السلام نے عملی طور پہ عمل کر کے صحابہ کرام اور اپنی امت کو اللہ کی طرف یہ سلام عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں پر سلام کرے۔ پھر فرمایا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 7 چیزوں کا حکم اللہ کے پیارے محبوب نے دیا۔ پہلا حکم سماعت کریں، بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ سان پتہ ہوتا ہے ساڈے چاچا زاد چچا نانکیاں چوں دادکیاں چوں کو بیمار ہے، لیکن جھگڑے اور نفرت دی وجہ سے اسی بیماراں دا حال بھی نہیں پوچھتے، جنازے اتے جا کے ضرور اسی رشتے گنوانے ہیں، کیوں میرے چاچے دیا پترا اور میرے مامے دیا، یعنی کہ میت اتے نہیں تو اپنا رشتہ ظاہر کرنا ہے، دنیا اتے ہی ان دا حال پوچھ کے ان دے دل کو تو سکون کیوں نہیں پہنچاتا؟ جس وقت انہوں کندھے دی سہارے دی ضرورت ہے، مرے بندے نو اسی کندھا ضرور دینے ہیں۔ تو سارے بزرگ فرماندے ہیں، علماء فرماندے ہیں کہ جیتے بندے نو کندھا دیو تاکہ وہ تھوڑا چلن دے قابل ہو جائے۔ اسی ٹرن والے نو گرانے ہیں کہ کھاندا کیوں پہ حسد اتنا ہے، بغض اور انتقام اتنا ہے، رشتیاں دی وجہ تو نفرت اور کدورت اتنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، نماز جنازہ پڑھنا، پھر فرمایا چھینک مارنے والے کا جواب دینا، یعنی کہ جنہوں نیچ آئے وہ کہے الحمدللہ اے اللہ دی طرفوں، اور اباسی لینا، اے منہ کھول کے جڑی اسی آواز کرنی ہے شیطان دی طرفوں۔ نماز کے اندر اباسی آئے تو حتی الامکان کوشش کرے انہوں کنٹرول کرن دی، روکن دی، اگر بے اختیار آ بھی جائے تو کھبے ہاتھ کو الٹا کر کے اپنے منہ دے اٹھتے رکھے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اگر چھینک آئے تو پڑھے الحمدللہ، جیڑا کمرے کے اندر مجلس کے اندر اس چھینک دے دعا نو سنے او کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا چھینک مارنے والے کا جواب دینا، پھر فرمایا کمزور کی مدد کرنا، غریب کی مدد کرنا، ضروری نہیں کہ بندہ منگن آئے تو تاں ہی مدد کرنی،
سب تو بہترین صدقہ ہے تو بغیر منگیوں چھپ کے اپنے آپ کو چھپا کے صدقے کو چھپا کے رقم اور دولت کو چھپا کے اللہ کی مخلوق کو پیش کرنا، وہ سب تو بہترین صدقہ ہے۔ لیکن اسی تو ہم سوشل میڈیا تے اعلان کرنے ہیں فلانے مہینہ اسی راشن دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو اپنے ذہن کے اندر شیڈول بناؤ کہ ساڑھے دائیں بائیں ساڑھے ہمسائے ساڑھے رشتے دار کے اندر کون ہے سفید پوش کہ جنہوں راشن کی ضرورت ہے، کہ جنہیں گھر بڑی مشکل نال ایک دن کا کھانا پکتا ہے، کوشش کرو کہ ایک مہینے کا کھانا ان کے گھر تک خاموشی نال پہنچاؤ، ان کو کہو کہ اے اللہ کی طرفوں یہ تحفہ ہے، یہ انعام ہے، انہوں صدقہ کہہ کے زکات کہہ کے ان کی دل آزاری نہ کرو، یہ صدقہ زکات کی نیت اپنے دل کے اندر رکھو۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مظلوم کی مدد کرنا، سلام پھیلانا، السلام علیکم، اے گلی چ گزرنے خاموشی نہ گزر جانے، اگر چھوٹا گزر رہا ہے بڑا گزر رہا ہے تو باواز بلند کرے، کیونکہ فرشتے بھی ان کی سلامتی آپ سے دعا کریں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنا، قسم اٹھانے والے کی قسم، لیکن اسی نے اس کو بالکل ہلکا بنا لے، تجارت دے اندر گھر دے اندر گفتگو دے اندر بڑی جلدی قسم اٹھا لینے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ چاندی کے برتنوں میں پینا منع ہے، اور ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا، ریشمی لباس پہننے سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے، کیڑا عمل ہے جڑا ساڈے واسطے بہترین ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اسے بھی سلام کر تو جسے نہیں جانتا، یعنی کہ جن کی پہچان نہیں انہوں بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ وقفہ رکھے، ناراض رہے، کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، غلام ہے، بادشاہ ہے، عالم ہے، جاہل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو ناراضگی کے دوران سب سے پہلے السلام علیکم کرے، جڑا پہل کرے کہ بھائی چھوڑ دے ناراضگی، السلام علیکم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ جڑیاں 7 چیزاں حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ سلام نو عام کرنا، حضرت عبداللہ ابن السلام انجیر تورات دے بہترین عالم دین مکے دے اندر مدینے دے اندر سن، پہلیاں کتاباں دے حافظ قرآن سنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جدو مدینے دے اندر پہلے دن حضور تشریف لائے نا تو حضور دی آمد دے سلسلے چ ایک استقبال کیتا جا رہا سی، یا محمد دے نال حضور نو ویلکم کیتا جا رہا سی، تالا البدر علیہ دے نال حضور نو خوش آمدید کیا جا رہا سی۔ تو میں نے اپنے گھر تو نکل کے حضور دی طرف دوڑیا، میں دیکھا صحیح نبی و آخر زمان دی گفتگو کی اور نبی دی نشانی کی جیڑی میں تورات اور انجیل دے اندر پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب تو پہلو جو میری آنکھ حضور دے چہرے تے گئی تو میرے دل نے فوراً گواہی دیتی ہے عبداللہ بن سلام اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔
کہ جن دے دندان مبارک وچوں بھی نور خارج ہوئے، جنہاں دا چہرہ نورانی کہ سورج دی روشنی کم ہے، حضور دے چہرے دا نور پیارا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں حضور دی سب تو پہلے گل کیڑی سنی؟ حضور فرما رہے سن سلام نو عام کرو، بھوکیاں نو کھانا کھلاؤ۔ جی اس سب تو بہترین عمل ہے کہ اپنے کھانے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آدمی کا ایمان نامکمل ہے جنہ پڑوسی بھوکا سو جائے، جنہ ہمسایا بھوکا سوئے اور ایک کھانا کھا کے سوئے، ان کا ایمان نامکمل ہے۔ اگرچہ وہ 5 نمازاں ہر سال حج بھی کرے، وہ تہجد اشراق اوابین بھی پڑھے، آپ نے فرمایا جنہ گوانڈی بھوکا نہیں ہوتا ایمان مکمل ہے۔ ایمان کی مختلف شاخیں ہیں۔ تو عارف کھڑی رومی کشمیر فرما دینے دنیا تے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلو کوڑ ہوئے تے حسن سارے بھر جامے تیرو۔ اس وجہ تو اپنے ماں پیو نو کھانا کھلانا، بیماران دی عیادت کرنا۔ حضرت موسیٰ نے ایک دن عرض کیتا باری تعالیٰ مینوں جنت دے اندر جڑا میرا گوانڈی ہوندی میری ملاقات کرا، جنت دے اندر جس میرا گوانڈی ہونا ہے ان کی میری ملاقات کرا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ بازار دے اندر فلانا ایک قصاب ہے گوشت بناتا ہے، جنت دے اندر وہ تیرا گوانڈی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں سارا دن ان ویکھیا ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی روزہ نہیں، گوشت کا کام کرتا ہے۔ گوشت جدوں ویکھ گیا تھوڑا جا قیمہ کر کے گھر کی طرف چلا گیا، پھر میں ان دے پیچھے پیچھے گھر کے اندر ان دی بالکل ضعیف اور کمزور والدہ جڑی خود بیٹھ بھی نہیں سکتی، ان دے واسطے کھانا تیار کیتا ہے، انہوں پانی پلا کے انہوں اٹھا کے اپنے سینے دے نال ٹیک لا کے بٹھایا، یعنی خود بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو پھر انہوں چھوٹے چھوٹے لقمے ان دے منہ دے اندر ڈال رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں مولا میرا یہ عمل قبول کر کے میں حضرت موسیٰ کا گوانڈی بنا۔ اے عمل صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے یہ تیری چاہت ہے کہ نبی دا گوانڈی بنے، تو میری بھی چاہت ہے کہ تو میرے محبوبہ دا گوانڈی بن جائے۔ اب آپ اسی وقار کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، جڑا سلام دا پہل کرتا ہے سمجھو کہ ان دے اندر تکبر نہیں، جڑا آندا ہے کہ وہ نہیں بولتا میں کیوں بولا سمجھو ان دے اندر تکبر ہے۔ حدیث پاک میں تمہیں ہن بخاری شریف کی سنائی، آپ نے فرمایا اس آدمی نو بھی سلام کرو جنہوں تسی نہیں جانتے، چھوٹا بڑے نو کرے، اگر کسی نے گھر جانا ہے تو پہلے دستک دیو، اجازت ملے تو پھر گھر والے نے تے پاوا دے بلند کہو السلام علیکم۔ حضور دی شریعت کے اندر ہے کہ عورت اونچی آواز نال غیر محرم نو سلام بھی نہ کرے، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے، اپنے والدین کو سلام کرے، خامد نو، بیٹے نو، جڑے ان دے محرم رشتے نے جنہاں دے نال نکاح حرام ہے انہاں نو اونچی آواز نال سلام کرے، جنہاں دے نال نکاح حلال ہے وہ غیر محرم نے انہاں نو اونچی آواز نال سلام بھی نہ کرے۔ اب آپ اسی وقار ایک خوبصورت دین قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ بھی تو سب سنی، لہذا حضور دے دین کو اختیار کرو، ندخلو فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کو مضبوطی دے نال اور پورے پورے اس اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ لہذا اپنے بچیاں کو السلام علیکم کہنا سکھاؤ کہ بیٹا کوئی بھی آدمی آئے یا تسی جاؤ تو سب تو پہلے تھوڑی زبان دے اندے ہوئے السلام علیکم۔ نالے یہ مسلمان دا شناختی کارڈ ہے، سکھ جڑے نے اور سرسری کار آندے، ہندو رام رام آندے، اور انگریز دا ہو رہے ہیلو ہائے وہ ہائے کہتے ہیں، لیکن اسی جدوں فون کوئی چکتا ہے تو اسی کہنے ہیں السلام علیکم، تعارف ہو جاتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، بندہ مسلمان ہے،
اللہ نے بھی سب تو پہلو جدو حضرت آدم کو بڑھایا اور پیارے آدم کو فرمایا پیارے آدم فرشتیاں نو کہو السلام علیکم، جڑا جواب دے وہ غور نال سنو، قیامت تک تھوڑی اولاد کے درمیان یہ سلام جاری نہ کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اسلام نو سمجھ کے ان کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا قبرستان دے کونے تے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، پورے قبرستان دے اوپر اللہ دی طرفوں سلامتی نازل ہوے، پورے قبرستان۔ لیکن دوسری طرف فرمایا جڑا بندہ ستا پہ انہوں السلام علیکم نہ کہو، جڑا قرآن پڑھ رہے ہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر انہوں السلام علیکم نہ کہو، ان دی توجہ اور عبادت تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن جڑے قبروں کے اندر لیتے ہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور کرو، اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے ذریعے تہاڈا سلام پورے قبرستان دے انتظام کر دے گا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا